میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چند فرامین درود پاک کے تعلق سے عرض کروں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من صلی علیہ فی یوم الف مرۃ۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میرا امتی مجھ سے محبت کرنے والا اگر وہ روزانہ یہ معمول بنا لے کہ وہ اپنے آقا پہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، سرکار فرماتے ہیں ابھی کل ہم بیٹھے ہوئے تھے تو رفیق نگر سے ایک صاحب آئے ہوئے تھے، ایک صاحب اور بیٹھے تھے یہیں کے، تو 2-3 تقریریں ہم نے جو ہے وہاں بھی درود پاک کے تعلق سے کی، 2-3 تقریریں ہوئی۔ اللہ کی توفیق سے وہ بتا رہے تھے مجھے کہ رفیق نگر میں بھی بہت سے ایسے گھر ہیں اس وقت موجودہ ابھی فی الحال، بقول ان کے کل انہوں نے بتایا کہ جس گھر میں اب بچے سے لے کے بوڑھا تک ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھ رہا ہے۔ بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی سعادت کی بات ہے۔ انہوں نے کل بتایا مجھے اور پھر بتانے لگے کہ حضرت میرا بیٹا جو ہے وہ آپ کے مدرسے میں پڑھتا ہے، میں لے کے آتا ہوں، چھوٹا سا بچہ ہے، میں جانتا ہوں بچے کو۔ تو کہنے لگے کہ وہ اس بچے کو میں ہاتھ پکڑتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ چلو پیدل وہاں سے اسٹاپ تک لاتے ہوئے، تو کہتے ہیں کہ چلو بیٹے سرکار پہ درود پڑھو تو میں تم کو ٹافی دلاؤں گا، یہ دلاؤں گا، وہ دلاؤں گا۔ تو کہتے ہیں وہاں سے یہاں تک آتے آتے 50 سے 60 مرتبہ وہ بچہ درود پاک پڑھ جاتا ہے۔ میں اس لیے یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ہم سب شروع کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کو ترغیب دے دیں، رغبت دلا دیں کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ تو رغبت دلا دیں میں، تو ایسا ہر کوئی کر سکتا ہے۔ ہم لوگ تقریر سنتے ہیں، ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ اس دور میں یاد رکھیے گا میری بات، اور یہ جو بوڑھے بیٹھے ہیں نا، جتنے بزرگ ہمارے بڑے بوڑھے بیٹھے ہیں نا، ان سے آپ پوچھ لینا اکیلے میں، جو ینگ جنریشن ہو، ان سے پوچھنا اکیلے میں بیٹھ کے، یہ آپ کو بتائیں گے اس وقت سب سے بڑی اور قیمتی چیز کیا ہے جانتے ہیں؟ اور سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ یہ پیسے نہیں ہے، یہ روم اور یہ گاڑیاں اور یہ سب نہیں، سب سے بڑی دولت اس دور میں یہ ہے کہ جس کا بیٹا نیک ہو جائے، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں نا، ان کے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے، مگر ان کا بیٹا ان کے پاس 5 منٹ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، 10 منٹ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ اور آپ اتنے لوگ بیٹھے ہو، اگر آپ نے تربیت اچھی نہیں کی اپنی اولاد کو، آپ یہ سوچتے ہو کہ آپ کی اولاد آپ کے لیے کچھ کرے گی، یہ بھول جائے، ذہن سے نکال دیں یہ باتیں۔ ابھی آپ زندہ ہو اور آپ کے کہنے پر آپ کی اولاد موبائل نہیں رکھتی ہے، آپ چلاتے رہتے ہو، چیختے رہتے ہو، اے موبائل رکھ دے۔ ابھی زندہ ہو آپ کے کہنے پہ آپ کی اولاد موبائل نہیں رکھتی ہے جبکہ ڈانٹ رہے ہو۔ آپ یہ امید ان اولادوں سے لگا کے رکھے ہو کہ مرنے کے بعد وہ آپ کے نام پہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، مرنے کے بعد جو ہے وہ آپ کے نام پہ صدقہ خیرات کریں گے۔ یہ خام خیالی ہے، اس کو ذہن سے بالکل نکال دیجیے۔ آپ اتنے لوگ بیٹھے ہو، آپ لوگ اپنی ماں باپ کے لیے کتنا پڑھتے ہو آپ بتائیں؟ یہ ایک ایسا تلخ حقیقت ہے جو آپ کو خود احساس ہوگا۔ آج ابھی تک جمعہ میں آپ آئے ہیں، جن کے ماں باپ نہیں ہیں، بھائی کا انتقال ہو گیا یا ماں کا انتقال ہو گیا یا والد کا یا گھر میں کسی کا، آپ بتائیں آج تو وہ یاد بھی نہیں آئے ہوں گے۔ پورا دن گزر جاتا ہے ہمیں اور آپ کو وہ یاد نہیں آتے ہیں، ٹھیک۔ اس لیے میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ اپنی اولادوں کو آپ نیک بنا دیں، اس سے بڑی دولت کچھ نہیں ہے۔ آپ کا بیٹا ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، بے شک پڑھائیں، بہت آگے لے جائیں، مگر وہ ڈاکٹر انجینئر پروفیسر تو بنتا ہے مگر مشین ہوتا ہے، اس کو ہوس ہوتی ہے بس پیسہ کمانا ہے، نہ اسے رشتے کی قدر ہوتی ہے، نہ باپ کی قدر ہوتی ہے، نہ ماں کی قدر ہوتی ہے، نہ بھائیوں کو ٹائم دیتا ہے، نہ گھر میں وقت دیتا ہے، بس وہ ایک مشین کی طرح پوری اپنی زندگی گزارتا ہے۔ آپ اپنی اولادوں کو انسان بناؤ، اور انسان اولاد تب بنتی ہے جب اس پر اسلامی اور مذہبی یعنی قرآن و حدیث کے علم کا نور چڑھ جائے، تب وہ اولاد نیک بنتی۔ تو میں نے ضمناً عرض کر دیا یہ باتیں، اس سے بڑی دولت نہیں ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آج ہی سے اپنی اولادوں کو کم سے کم درود پاک کے لیے تو لگا دیں آپ۔ اس کی وجہ آپ کو بتا دوں، وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی سے محبت ہو جائے، آپ کا کوئی محبوب ہو، تو آپ کو اس بات کا ڈر نہیں رہتا ہے کہ یہ ناراض نہ ہو جائے کسی بات سے۔ کسی سے اگر محبت ہے آپ کو، آپ کا کوئی دوست ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کا پڑوسی ہے، آپ کا یار ہے، دوست ہے، فرینڈ ہے، اس سے دوستی ہو گئی ہے تو یہ خیال آپ کو نہیں آتا ہے کہ یہ ناراض نہ ہو جائے؟ اگر آپ کی اولاد عاشق رسول ہو جاتی ہے
ٹھیک ہے، درود پاک پڑھتے پڑھتے عشق رسول پیدا ہوگا، ظاہر سی بات ہے یہی ایک راستہ ہے، نعت رسول درود و سلام پڑھیں، حضور کے عاشق بن جائیں گے آپ۔ اگر آپ کی اولاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشق ہو جاتی ہے تو وہ باپ کو کبھی نہیں اولاد ستائے گی، ماں کو نہیں ستائے گی۔ وجہ کیا ہے جانتے ہیں؟ وہ یہ ڈر جائے گی آپ کی اولاد کہ کہیں میرے آقا ناراض نہ ہو گئے، جن سے میں محبت کرتا ہوں، جن سے پیار کرتا ہوں، جن پہ جان نچھاور کرتا ہوں، تو وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں۔ اور ابھی سادہ ذہن ہے، آپ یہ کر سکتے ہو، ابھی کر سکتے ہو۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے درخت لگایا ہے نا، چھوٹا پودا لگایا ہے، تو اس وقت آپ جیسا چاہیں سیدھا کر دیں، اور اگر جس دن وہ تناور درخت بن گئے نا، موٹا ہو گیا پورا وہ پودا، تو اب اس کو آپ کچھ نہیں کر سکتے ہو۔ اگر آپ کی اولادیں بھی چھوٹی ہیں نا، تو ابھی سے آج سے درود پاک پہ لگا دیں۔ آپ پیسے دیتے ہیں نا، خرچہ دیتے ہیں آپ اپنی اولادوں کو، 2 4 5 10 روپے تو دیتے ہی ہوں گے خرچے کے لیے۔ تو اگر 2 روپے 4 روپے دیتے ہیں تو اتنا نہیں کر سکتے ہیں آپ کہ 2 روپے دکھائیں، 5 روپے دکھائیں اور کہیں بیٹے آپ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر 50 مرتبہ درود پڑھو گے نا، یہ دیکھو 10 کی نوٹ ہے، پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہاں، وہ آپ کے 10 کی نوٹ سے نا آہستہ آہستہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار اس کے اندر پیدا ہو جائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ اور یہ جب پریکٹیکل آپ کریں گے تب، تو میں عرض کر رہا تھا، میں تو اللہ کی توفیق سے مطلب بڑی مسرت ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایک اور واقعہ بتاؤں کہ ہمارے محب ہیں، تو وہ بتانے لگے کہ حضرت ہم نے دعوت رکھا تھا اپنے رشتہ داروں کا، تو وہ آئے، تو جب بیٹھے سب لوگ تو ایک بچہ زور زور سے درود پاک پڑھانے لگ گیا۔ اس نے کہا چلیے سب لوگ درود پاک پڑھتے ہیں۔ یہ 12A میں رہتا ہے، غالباً یہ 12B میں رہتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ وہ بیٹا میرا جو ہے وہ درود پاک پڑھانے لگ گیا۔ تو وہ جو مہمان آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ مولانا اجمل ہی کا شاگرد ہوگا۔ پھر مجھے بتانے لگے کہ انہوں نے کہا کہ یہ مولانا اجمل ہی کا شاگرد ہوگا۔ میری زندگی کا مقصد یہاں امامت کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ میں ٹائم پاس کروں، میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ڈال سکوں، آپ کی اولادوں کو عاشق رسول۔ میرا پھر کیا مقصد ہے یہاں پہ؟ نماز پڑھوں گھر پہ جاؤں؟ نہیں، میں آپ کی تربیت کے لیے آیا ہوں، آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لانے کے لیے آیا ہوں۔ میرا مقصد زندگی بھی صرف اتنا سا ہے۔ تو اس لیے اپنی اولادوں کو آپ درود پاک پہ لگا دیں، گھر میں بیوی ہے، بچے ہیں، بیٹی ہے، سب کو لگا دیں درود پاک پہ، خود بھی لگے رہیں۔ اور میں نے وہ تو بہت آسان طریقہ آپ کو بتا دیا تھا کہ صرف اتنا کرنا ہے آپ کو کہ اگر دن میں کام پہ جاتے ہو، رات میں آؤ، دسترخوان پیچھے ساتھ میں کھانا کھایا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ کھانا ساتھ میں کھایا کرو، دسترخوان ایک ساتھ لگاؤ، ساتھ میں کھایا کرو، اس میں بہت برکت ہوتی ہے۔ تو اب کھانا چن دیا گیا ہے، رکھ دیا گیا ہے، سب بیٹھ گئے ہو، اب اتنا تو کر ہی سکتے ہو آپ کہو کہ بھئی چلو اپنی بیوی سے کہو، بیٹی سے کہو، اپنی اولاد سے کہو کہ چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ کتنا ٹائم جائے گا اس میں؟ 2 منٹ، 4 منٹ، 5 منٹ جائے گا۔ اب اگر 4-5 لوگ مل کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ رہے ہو، تو اب حدیث سرکار کیا فرماتے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں جہاں سے، جس جگہ سے، اور جو شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے، تو سرکار فرماتے ہیں اس جگہ میں توجہ فرماتا ہوں۔ تو آپ نہیں چاہتے ہو کہ آپ کے گھر پہ سرکار کی توجہ ہو جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر کرم ہو جائے، تو پھر آسان نسخہ ہے کہ دسترخوان پہ بیٹھو اور اپنے آقا پہ درود پاک پڑھ لیا۔ 12 مرتبہ پڑھ لو، 11 مرتبہ پڑھ لو، جتنا ہو سکے درود پاک پڑھ۔ آپ دیکھیں پھر کھانے میں بھی برکت ہوگی، گھروں میں بھی برکت ہوگی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر فی یومن، ہر دن، ایک دن میں، الف مرت من صلی، جو شخص 1000 مرتبہ مجھ پہ درود پاک پڑھے۔ ابھی آپ کر سکتے ہو، ایسی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ کاروبار پہ جاتے ہو نا، پڑھتے رہو، پورا پورا دن پڑھتے رہو۔ اب یہ میں اس لیے سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ یہ ان کی بات ہے کہ جنہوں نے جو بات کہہ دی ہے وہ حق ہے، بس وہ سچ ہے۔ آنکھ بند کر لیں، آنکھ بند کر لیں، پھر کہیں کوئی خیال نہیں، کوئی گمان نہیں۔ محبوب نے کہہ دیا، بات سچی ہے۔ انہوں نے ہی تو کہا ہے کہ اللہ ایک ہے، آپ لوگوں نے کسی نے دیکھا ہے؟ انہوں نے ہی کہا ہے نا، جنت ہے، جہنم ہے، جبریل کسی کا نام ہے، میکائیل کوئی ہے، اور قبر میں یہ سوال ہوگا، یہ عذاب ہوگا، قیامت ہوگی، یہ سب کسی نے دیکھا ہے کچھ؟ بس انہی کے کہنے پہ تو مانے بیٹھے ہیں، آنکھ بند کیے، آنکھ بند کیے ہوئے۔ تو پھر یہ بھی انہی کی بات ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ جو شخص
1000 مرتبہ روزانہ مجھ پر درود پاک پڑھے، فرماتے ہیں لم یمت حتی یرا مقعدہ فی الجنہ، کہ اسے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک جنت میں خود اپنی آنکھ سے دنیا میں وہ اپنا ٹھکانہ نہیں دیکھ لیتا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ 1000 مرتبہ روز درود پاک پڑھیں، سرکار کی بشارت سنیں آپ کے لیے، اس وقت تک آپ کو موت نہیں آئے گی جب تک خود ہی جنت میں ٹھکانہ نہ دیکھ لیں آپ۔ اپنی زندگی میں درود پاک شامل فرما لیں، شامل فرما لیں مکمل۔